الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 19 ہے کتاب الصلاۃ کا، جس کا پہلا باب ہے باب المواقیت، جس میں حدیث نمبر 22 اور 23 پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کی شرح کرنے جا رہا ہوں. وعن ابی محذورة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اول الوقت رضوان اللہ واوسطہ رحمۃ اللہ وآخرہ عفو اللہ، اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، وللترمذی من حدیث ابن عمر نحوہ دون الاوسط وہو ضعیف ایضا. حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا رضائے الہی کا موجب ہے، اور درمیانے وقت میں ادائیگی نماز رحمت الہی کا سبب ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی کا باعث ہے. اسے دارقطنی نے نہایت ضعیف سند سے روایت کیا ہے، نہایت ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یا نہایت ضعیف سند سے روایت کیا ہے. اور ترمذی میں حضرت ابن عمر، یہ دوسری حدیث ہو گئی. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں لفظ اوسط مذکور نہیں اور وہ بھی ضعیف ہے. تو اس میں لفظ اوسط مذکور نہیں اور وہ بھی ضعیف ہے، یعنی وہ لفظ اس طرح ہے: الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ، یعنی پہلا وقت نماز کا اللہ تعالیٰ کا رضائے الہی کا موجب ہے، اور آخری وقت اللہ تعالیٰ کا معافی یا اللہ تعالیٰ سے معافی کا باعث ہے. اوسط کا ذکر نہیں ہے جس میں رحمت کا بیان کیا گیا، جس طرح کی پہلی حدیث ابو محذورہ میں ہے. یہ حدیث کا ترجمہ: یہ حدیث اوقات الصلاۃ اور اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت پر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ اوسط وقت میں پڑھنا، پھر تیسرا اخیر وقت میں پڑھنا، ٹائم ہی میں لیکن آخر، اس نماز کا جو آخری وقت ہے اس کے متعلق ہے. اور اس طرح یہ حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المواقیت میں ذکر کیا ہے، جس میں نماز کے اوقات کا بیان ہے. سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ان کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے بلوغ المرام میں. یہ ابو محذورہ ہیں. ہاں، یہ مشہور ہے ایک چیز سے، ایک صفت سے. کیا صفت؟ یا ایک لقب سے. ہاں، ابو محذورہ کا نام سنے یا نہیں سنے؟ بلال رضی اللہ عنہ کا نام سنے ہیں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کا نام سنے ہیں؟ تو ابو محذورہ کون ہے؟ یہ بھی اس طرح. ہاں، بلال رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم کس میں مشہور تھے؟ اذان دینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مؤذن ہیں، لیکن مکہ میں. ابھی ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ ابو محذورہ ہیں جن کے نام میں کافی اختلاف ہے، لیکن اختصاراً مشہور ہے اوس. مشہور ہیں، یا مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام اوس ہے، اوس ابن معیر. اوس ابن معیر القرشی، قبیلہ قریش سے ہیں. الجمحی، جو خاندان ہے بنی جمح، اس خاندان سے جو قریش کا متعدد خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں مکہ المکرمہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کا طریقہ سکھایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز پسند آ گئی
اور یہ بھی ایک حدیث مستقل دوسرا جو باب ہے بابو الاذان باب المواقیت کے بعد اس میں یہ حدیث کا ذکر ہوگا۔ تو اس طرح یہ مکہ میں اذان دیتے رہے اور یہ مکہ ہی میں رہے، ہجرت انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے بعد، تو مکہ ہی میں رہے اور مکہ ہی میں ان کا انتقال ہوا سن 59 ہجری میں یا 89 ہجری میں۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا غزوہ حنین کے بعد اور مکہ میں اذان دیتے رہے، اور اذان یہ منصب اذان دینا مسجد حرام میں انہی کو ملا اور ان کے بعد ان کے اولاد میں رہا، یہاں تک کہ شافعی رحمہ اللہ کے زمانے تک انہی کی نسب سے یا کہیں انہی کے بیٹے پوتے انہی میں یہ منصب یہ شرف باقی رہا۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث کی تخریج جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں 2 حدیثیں ہیں، ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے معنی مطلب ایک ہی ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلی جو حدیث ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، تو اس کی تخریج کس نے کی ہے، کس نے روایت کی ہے؟ الدارقطنی نے، کتب 6 میں سے یہ نہیں ہے، الدارقطنی کتب 6 کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتابیں ہیں جس میں کچھ حدیثیں ہیں جو کتب 6 میں نہیں ہیں، ان حدیثوں میں سے یہ حدیث۔ تو الدارقطنی روایت کرتے ہیں مجلد 1 میں پیج نمبر 249 میں، یہ طریق ہے ان کا، طریق ابراہیم ابن زکریہ جو روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن ابی محذورہ، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی ابن ابی محذورہ جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی ابراہیم کے دادا سے، یہی صحابی رسول ابو محذورہ جدہ یعنی ابراہیم کے دادا ہیں، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث اول الوقت رضوان اللہ و اوسطہ رحمت اللہ و آخرہ عفو اللہ۔ سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف بس ہے کہ ہاں ضعیف جداً ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا حدیث یہ ضعیف جداً ہے۔ کیوں ضعیف جداً ہے؟ اس میں اس لیے جو راوی ہیں ابراہیم، اس میں جو راوی ہیں ابراہیم ابن زکریہ، اختصار کے ساتھ یہ مجہول ہیں، مجہول کا تذکرہ آ چکا، یعنی محدثین کے نزدیک ان کا رتبہ معلوم نہیں ہے، ثقہ ہیں یا صدوق ہیں، کسی نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا، نہ یہاں تک کہ کسی نے ذکر کیا کہ مثلا یہ ضعیف ہیں، تو جب نہ کسی نے بیان کیا کہ ثقہ ہے نہ ضعیف ہے تو نتیجہ کیا ہو؟ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، کیا پوزیشن ہے حدیث کے بارے میں، ان کا کیا مقام ہے، نہیں معلوم ہے، تو یہ مجہول ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا مجہول کا؟ اس کی حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف، احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، نہ کہ آپ کہیں گے نہیں جب مجہول ہے تو کیوں ان کو ضعیف مانا کیوں ان کو ضعیف مانا جائے، کیوں نہ ثقہ مانا جائے؟ نہیں، محدثین کا منہج نہیں، احتیاط، اور کہتے ہیں الحمدللہ شریعت محفوظ ہے۔ تو اس طرح یہ مجہول ہیں، مجہول کے ساتھ ساتھ اگر یہ مجہول ہے تو ضعیف جداً کیوں کہا گیا؟ مجہول کافی ہے ضعیف ہو جائے اس کی حدیث، اس لیے ضعیف جداً ہے۔ غور سے سنیں، ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں والحدیث الذی رواہ منکر، یہ حدیث جو روایت کرتے ہیں منکر حدیث ہے۔ تو اس حدیث پر انہوں نے اٹیک کیا ابو حاتم نے، اور خصوصاً اس حدیث کے بارے میں بیان کیا کہ منکر ہے، تو اسی لیے وہ ضعیف سے ضعیف جداً تک یہ حدیث پہنچ گئی، یعنی اس کا درجہ اور اس طرح اور کمزور ہو گیا، اور یہ پیچھے اور رتبہ اس کا گر گیا۔ ایسے ہی ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا حدث عن الثقات بالبواطیل، کہ یہ راوی جو ہیں ابراہیم ابن زکریہ، یہ ثقات راویوں سے ایسی ضعیف باتیں انہوں نے نقل کی ہیں، باطل حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، تو اس طرح بھائیوں شبہ قوی ہو جاتا ہے کہ ضعیف نے ضعیف جداً۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں، یہ نقل کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے، کہ امام احمد سے سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا من روا ھذا الحدیث لیس یثبت، یہ حدیث کس نے، اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اتنے بڑے ائمہ نے اگر اس حدیث کے بارے میں کہہ دیا
منکر لیس یثبت، تو پھر وہ حدیث ضعیف جداً ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ عبارت دقیق ہے، ضعیف جداً، آپ نے ضعیف نہیں کہا، ضعیف جداً کہا، اور یہ بات یہی صحیح ہے۔ تو حدیث خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف جداً، سبب کہ راوی ابراہیم ابن زکریہ جو ہیں مجہول ہیں، اور مجہول ہونے کے ساتھ اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ یہ باطل ہے، منکر ہے۔ اچھا، اب دوسری جو حدیث ہے اس کی تخریج، دوسری حدیث، اس کے راوی کون ہے؟ وہ صحابی رسول کون ہے؟ دوسرے حدیث کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور کون روایت کرتے ہیں محدثین میں سے؟ الترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب السنن میں، مجلد 47 حدیث نمبر 172، ابواب الصلاۃ میں، یعنی کتاب الصلاۃ میں، باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل قال حدثنا احمد بن منیع، یہ پوری سند ہے امام ترمذی کی، احمد ابن منیع ان کے استاد ہیں، شیخ ہیں، جو روایت کرتے ہیں یعقوب ابن الولید المدنی سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ عمر بن الخطاب۔ ہاں ماشاءاللہ، شمس الاحد بھائی نے اکیلے جواب صحیح دیا۔ عبداللہ ابن عمر اتنا پھر اوروں سے کس سے روایت کروں تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ہے نام، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہے، انہی کے عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی پوتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے لڑکوں میں سے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے جو بھائی عاصم ہیں ان کے لڑکے حفص ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عبداللہ یہ ہیں۔ المہم تو یہ عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ نافع سے۔ نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے، یہی صحابی رسول کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ۔ اس میں اوسط کا ذکر نہیں آیا، پہلا وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کا یا اللہ تعالی کی اس میں رضا ہے یا رضائے الہی کا موجب ہے، اور آخری جو وقت ہے وہ اللہ تعالی سے معافی کا باعث ہے۔ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کس نے کہا ضعیف؟ ہاں، ادھر کس نے کہا؟ وَلِلتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا۔ یہ کس نے کہا وهو ضعيف أيضا؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اچھا، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ضعیف۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث ضعیف ہے؟ انہوں نے ضعیف قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس میں جو راوی ہے یعقوب ابن الولید ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ترمذی کے شیخ ہیں یعقوب ابن الولید، اس لیے یہ راوی ہے۔ البیہقی کہتے ہیں یہ حدیث مروی ہے یعقوب ابن الولید سے، اور یعقوب منکر الحدیث ہیں۔ ابن معین نے ضعیف قرار دیا، امام احمد نے کذاب ٹھہرایا، ایسے ہی بہت سے حفاظ نے بھی انہیں کذاب ٹھہرایا، بلکہ انہیں منسوب کیا کہ یہ حدیثیں گڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان۔ البیہقی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ کیا رہا ہے بھائی؟ اس طرح ابن حجر رحمہ اللہ کی بات یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دقیق کیا ہونا چاہیے؟ حدیث ضعیف جدا ہونی چاہیے، بلکہ حدیث اگر کہتے کہ موضوع ہے تو اقرب الی الصواب ہے۔ تو ہلکا ذرا یعنی عبارت سے ابن حجر کی ہاں ہلکی ہے، ضعیف بس نہیں ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہے ضعیف جدا یا موضوع۔ کیوں؟ اس لیے یعقوب بن الولید جو ہے کئی ائمہ نے کہا کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پکڑا گیا اس جرم میں یہ شخص، تو اب اس کی حدیثیں جو روایت کرے گا اور روایت نہیں کر رہے ہیں، صحیح سند سے نہیں ہے، تو یہاں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ تو خلاصہ کلام ادھر حدیث ضعیف جدا یا موضوع ہے۔ اب ادھر ایک سوال ہے،
جب یہ حدیث ضعیف جداً یا موضوع ہے، راوی متہم ہے یا حدیثیں گڑتا ہے، تو ترمذی رحمہ اللہ نے کیوں روایت کی اپنی کتاب السنن میں؟ کتب ستہ کا ایک مقام ہے. ہم مسلمانوں کا قرآن کے بعد مصدر حدیث ہے، اور حدیث میں سب سے نمبر 1 پہ بخاری، مسلم، پھر اس کے بعد یہ چاروں ہیں، صحیح مسئلہ کی نسائی، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، پھر ابن ماجہ ہے، کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں. المہم کتب ستہ، اس کو امہات الستہ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے الصحاح الستہ کیا. تو اس طرح اتنی معتبر کتاب میں یہ حدیث ضعیف بس نہیں، ضعیف جداً کس طرح ترمذی نے روایت کی؟ بلکہ اگر کہیں حدیث موضوع تو یہ صحیح ہے. اس لیے امام احمد نے ان راوی یعقوب بن الولید کو کذاب کہا، اور ایسے ہی کئی حفاظ نے. تو کیوں ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا؟ ہاں، معلوم کرنے کے لیے. چلیے، اگر ایسے معلوم ہونے کے لیے رہتا تو پوری حدیثیں بھر دیتے من گھڑت حدیثوں سے. ہاں اچھا، کبھی جاننے کا. صحیح، جزاک اللہ خیر. بالکل. امام الترمذی رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا واللہ اعلم، اس لیے کچھ فقہاء نے، کچھ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا. اور آپ تعجب کریں گے جس طرح کی امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا، اپنی کتاب الرسالہ میں، اپنی کتاب اختلاف الحدیث میں. تو اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ فقہاء اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی اس حدیث میں روایت کر رہے ہیں، یعنی بطور استدلال، احتجاج، تو انہوں نے روایت بیان کیا سند کے ساتھ تاکہ یہ واضح ہو جائے. اچھا، اب دوسرا سوال، یہ 2 حدیثیں ہوں گی، حدیث کی طرف پھر سے رجوع کریں. 2 حدیثیں ہیں نا، ابو محذورہ کی، اور دوسری حدیث کیا؟ ابن عمر کی. پہلی حدیث ضعیف جداً ہے اور دوسری حدیث ضعیف جداً یا موضوع ہے. تو کیا یہ دونوں حدیثوں کو مجموعی طور پر ایک دوسرے کو تقویت مل سکتی ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ حدیث مثلا مقبول ہے؟ نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے حدیث ضعیف جداً ہے. اگر ضعیف بس ہوتا، صرف اس میں ایک راوی مجہول ہوتا، اس میں ایک راوی میں تھوڑا کلام ہے، تب کر سکتے تھے. لیکن ضعیف جداً ہے اور یہ موضوع ہے تو تقویت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس طرح یہ حدیث ضعیف ہے. تیسرا اب سوال، ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں یہ حدیث بیان کیا، کیوں ذکر کیا؟ انہوں نے شروع ہی میں ذکر کر دیا گیا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے کہ حدیث ضعیف بھی بیان کرتے ہیں واضح کرنے کے لیے، کہ کچھ لوگوں نے استدلال کیا، یعنی کہ ابن حجر رحمہ اللہ نہیں جانتے، وہ جانتے حدیث ضعیف ہے، اسی لیے انہوں نے خود بتایا بھی کہ حدیث ضعیف ہے، تو واضح کرنے کے لیے. اور یہ بنیادی باتیں ہیں، اسی لیے بلوغ المرام میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، بلکہ اس طرح یہ حدیث جو ہے اس کو موضوع آپ کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، رضوان اللہ، اول الوقت رضوان اللہ، پہلا جو وقت ہے، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا رضائے الہی کا موجب ہے، رضائے الہی. پھر دوسرا رحمت اللہ، تیسرا عفو اللہ. تینوں میں سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا مل جائے، سب سے اونچا مقام اور رتبہ ہے. رضا سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے بندے سے، اور رضا یہ ناراضگی کی ضد ہے. تو بندہ ایک سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اب کیا باقی بچا؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اب خلاص کامیاب ہو گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اصحاب الشجرہ جو 1400 صحابی تھے، سب کے بارے میں نبی یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اللہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. اسی لیے وہ بدبخت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ لوگ جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں وہ زندیق اور کافر ہیں. اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، راضی ہو گیا. اور یہ لوگ کہتے نہیں صرف چند صحابی بس ایمان پر تھے، باقی مرتد ہو گئے. یعنی اعوذ باللہ، اس قدر یہ خطرناک ثابت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے آگے بڑھ گئی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال تو رضوان اللہ، اللہ کی رضا مندی. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت جنتیوں سے کہے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میں اپنی رضا نازل کروں، یعنی تم سبھی سے راضی ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی.
جنتیوں کے لیے۔ تو یہ رضوان اللہ پہلے وقت میں اول وقت میں نماز پڑھنا، اوسط وقت میں نماز پڑھنا، وہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ رحمت اللہ، مہربانی، احسان، یہ دوسرے رتبے پہ آتا ہے۔ تیسرا جو رتبہ ہے عفو اللہ، جو کسی بھی نماز میں یا کسی بھی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس نماز کے آخری وقت میں پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا باعث ہے، یا عفو اللہ، اللہ کی معافی کا مستحق ہے۔ عفو اللہ کا معنی ہوتا ہے گناہوں کی بخشش۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا جو آدمی آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے کیا اس نے گناہ کیا جو پھر وہ اللہ کی معافی کی ادھر اسے ضرورت پڑی؟ کیا رائے ہے؟ جواب، مقارنہ اگر کیا جائے اول وقت اور اوسط وقت میں، اس اعتبار سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے معافی کا مستحق ہے، ورنہ اس نے غلط نہیں کیا۔ اول وقت اوسط وقت کی سے اگر مقارنہ کیا جائے تو اس طرح ایک طرح کچھ اس نے کاہلی کی، سستی کی، لاپرواہی کی، تاخیر کی اور خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، ممکن ہے وقت ختم ہو جائے پھر قضا ہو جائے۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی عفو، اللہ تعالیٰ کی معافی، اللہ کی رحمت اور مہربانی کا مستحق ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رضوان اللہ احب الینا من عفو، اللہ کی رضا ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی عفو سے، معاف کرنے سے۔ فالعفو یشبہ ان یکون للمقصرین، اس لیے کہ عفو جو ہے معاف کرنا یہ زیادہ اولا، کون اس کے زیادہ حقدار ہیں، کن کو اللہ تعالیٰ کی معافی کی ضرورت ہے؟ جو کچھ تقصیر، کچھ کمی کریں، کچھ خلاف اولا کریں یا کچھ غلط کریں، تو اسی لیے کہنے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اب اس حدیث کا جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت میں نے کی، اب اس میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ دو اہم فائدہ، چلیے پہلا فائدہ، دو اہم فائدہ جس کا تعلق نماز کے وقت سے ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی، اور دوسرے وقت میں رحمت، اور تیسرا معافی۔ چلیے پہلا جو فائدہ ہے، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں بات واضح ہو رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہوتا ہے، رضائے الہی کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اوسط وقت یا آخری وقت میں پڑھے۔ اور جو بندہ اوسط وقت میں پڑھتا ہے، درمیانے یا درمیان جو وقت ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس نماز کے اخیر وقت میں پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی یا اللہ تعالیٰ کی معافی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اخیر میں جس طرح کہ ذکر کیا گیا، ایک طرح سستی ہے، ایک طرح کاہلی ہے، کوتاہی ہے، اور ممکن ہے کہ آدمی اس طرح کچھ اور تاخیر کرے تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے۔ لیکن یہ حدیث پھر سے ذکر کیا جا رہا کہ ضعیف ہے، تو یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے حقیقت میں اس حدیث جو ضعیف جداً ہے اس کی بنا پر ہے، اور وہ حدیث جب ضعیف ہے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائدہ صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا معنی، مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا، اوسط وقت میں نماز پڑھنا، اخیر وقت میں نماز پڑھنا برابر ہے؟ چلیے ہاں، یہ فضیلت ثابت نہیں ہے کہ پہلے وقت میں پڑھنے سے رضائے الہی کا موجب ہے، پھر رحمت، اور پھر یہ نہیں ثابت ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ثابت نہیں ہے اور حدیثوں کی روشنی میں کہ اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو جواب ہاں بالکل، یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اور جو حدیثیں اس موضوع میں آتی ہیں، اس موضوع میں جو اور حدیثیں آتی ہیں، اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ ایک حدیث تو ابھی گزر گئی سابقہ جو حاکم نے روایت کی تھی، افضل الاعمال، ابن مسعود کی حدیث سابقہ درس میں، افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، بہتر اور افضل عمل
کیا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اس میں بھی، اس حدیث میں بھی کلام ہے، کچھ اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایسے ہی شریعت کی جو عمومی دلیلیں ہیں اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، اور اس کی دلیلیں یہی ہیں، سوائے عشاء کی نماز تاخیر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور شدت حر میں ظہر کی نماز کو کچھ تاخیر کرنا۔ اور اگر تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسائل ہیں، پنکھے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، تو اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور ایسے ہی اگر لوگ جمع ہو گئے اول وقت میں عشاء میں، اور تاخیر کرنے سے ممکن ہے کہ نماز ان کی ضائع ہو جائے، تو وہاں بھی اس اعتبار سے اول وقت میں بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام، اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اور دلیلوں کی روشنی میں جس طرح کی میں نے ذکر کیا، اس طرح ان دونوں حدیثوں کے متعلق باتیں مکمل ہو گئیں، شرح بھی ان دونوں حدیثوں کی مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔